ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو ایک قافلے کے اوپر امیر مقرر کیا، کسی جگہ روانہ کیا۔ راستے میں اس امیر کو غصہ آیا اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر، تو اس نے ان کو حکم دیا کہ ایک آگ کی لکڑیوں کا بہت بڑا الاؤ جلا دو، اور جب وہ جلنے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں چھلانگ لگاؤ۔ اب وہ نہ حنفی شافعی مالکی حنبلی تھے کہ اندھے بن کے گر پڑتے، مفتی صاحب نے فرما دیا ہے، بزرگوں نے فرما دیا ہے۔ بھئی وہ اللہ کے نبی کے تربیتی یافتہ تھے، انہوں نے کہا تو ہمارا امیر ضرور ہے لیکن تیری یہ بات نہیں مانیں گے، ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں دوبارہ اسی آگ میں پھینک رہے، ہم یہ تیرا حکم نہیں مانیں گے، یعنی تیری تقلید نہیں کریں گے۔ اب مجھے بتائیں انصاری صحابی جو امیر ہو نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا، اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو تہاڑے بزرگ بابے تو شاہی کوئی نہیں، تہاڑے بنائے ہوئے امام تے شاہی کوئی نہیں، اس میں اماموں کا قصور نہیں ہے۔ جیزس کرائسٹ کو اگر کسی نے ڈیوینٹی میں کلیم کیا ان کا قصور نہیں ہے، ان کے نام پہ جو شرک کھڑا ہوا ہے اسے تو ہم کنڈیم کریں گے۔ واپسی پہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کا حکم مان لیتے نا تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا تھا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ مخلوق کی اطاعت ان کاموں میں ہے جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ یہ اگلا حصہ تو بڑا مشہور ہے، پورا واقعہ یوں ہے، کیونکہ اس واقعے سے یہ رزلٹ نکلنا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا انصاری امیر بھی قرآن و سنت کے خلاف چلے تو اس کی بھی تقلید نہیں ہونی، تو بزرگ باب تشاہی کوئی نہیں۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کچھ کہا نہیں ہے، رو بھی اتنا تھا، لیکن دوسری طرف حسان ابن ثابت جو شاعر تھے، شاعروں میں تو دلیری بھی کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا۔ اللہ اچھا، آگے حضرت عمر کی بجائے کو مولوی ہونا نا تو پتہ کیا کہندا، اے تو میرے دل چیر کے دیکھ لیا، میں نے کچھ اور تکن آیا سا۔ یہ فرق دیکھا، حضرت عمر نے کوئی منافقت نہیں کی، یعنی انہوں نے کہا جو تم مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو واقعی میں نے تمہارے بارے میں ایسے ہی گمان کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا گواہ پیش کرو، ان کا یہ حضرت ابو ہریرہ، ان کا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسان ابن ثابت کے لیے تو دعا فرمائی تھی، اے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے سے اتنے رزلٹ نکلتے ہیں کہ سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس امت کے ٹاپ کے 4 اماموں میں سے ایک امام ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جو لوگوں کا بنایا ہوا امام نہیں، نبی علیہ السلام کے خلفائے راشدین میں سے دوسرا خلیفہ راشد، اسے بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے۔ تو اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو خدا دا نہ ہے، معاف کر دو سانو، امام دا جھوٹا دفاع نہ کرو، مان لو اگر حضرت عمر سے کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے تو تمہارے اماموں سے بھی چھپی رہ سکتی ہے یار، اس میں کوئی حضرت عمر کا مرتبہ تو کام نہیں ہو گیا، تمہارے اماموں کا بھی مرتبہ کام نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں لینی۔ دوسرا، بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں اختلاف ہو سکتا ہے، خواہ وہ خلیفہ راشد حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، تیسرا، حضرت عمر نے یہ درس دیا کہ اگر کوئی شخص قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی غلطی نکالے تو آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر لیں۔ اور نمبر 4، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے، تبھی ان کی گواہی کو قبول کیا، کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ سے ان کا اختلاف ہو گیا تھا، وہ اور معاملہ تھا، لیکن حدیث کے اعتبار سے انہیں حجت تصور کرتے تھے۔